جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، حضرت عبد المطلب، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذات پہ، ان کے آخری نبی ہونے پہ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہونے پہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان سب دوستوں کو میری طرف سے دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج کا حج کا خطبہ مبارک، حج مبارک اور عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستانی جس کا پاکستان ہے، کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے ان کا پاکستان ہے۔ ہمارا جو پاکستان ہے، وہ جن کا پاکستان ہے، ان کی جانوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک جج کی بیٹی دو آدمیوں کو کچل کے گاڑی کو بگا کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، وہ سہیلیاں بھی ججز کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سامنے دن دیہڑے کچل کے مار کے چلی جاتی ہیں، اور وہ جج جب اس کی بیٹی کی جان پہ بنتی ہے، بجائے اس کی تفتیش ہو، کبھی تفتیشی کو پھر سے بیجا میں رکھ لیا جاتا ہے، کبھی اس کو بند کر لیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کو انصاف مہیا کرنا ہے، وہ لوگ ایسے کرتوت، ایسے کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آخر میں فلسفے سناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور تقریریں کر کے مدعا یہ ڈال دیتے ہیں کہ جو مجھے دھمکیاں لگ رہی ہیں، تاکہ بات کا بتگڑ بن جائے۔ جب میری بیٹی کو مسئلہ ہے تو میں کہوں گا جی ان لوگوں نے میرے اوپر یہ ساری سازش کی ہے، میری تو بیٹی کا قصور ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے پر الزام لگ رہا ہے۔ جیسے وہ آپ کو پتا ہے، دوسرا ایک اور جج ہے، اس کے خلاف ریفرنس آیا، اس نے کہا، اس نے 3 4 8 10 بندے ساتھ بلائے، لیٹر لکھ دیے۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری طرحوں پہ پلتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے پلتے ہیں، اور دوسری طرف جن کے ٹیکسز کے پیسوں میں پلتے ہیں، ان کا اس ملک میں کیا حال ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ جو بچہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، جو سانس لے لیتا ہے، وہ ہمارا مستقبل ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں، جو نئی جنریشن ہوتی ہے، وہ اس ملک کی وہ مستقبل ہوتی ہے، اس کا فیوچر ہوتی ہے۔ ہمارا فیوچر ہمارے بچے۔ اب ایک طرف یہ سٹوریاں، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ساہیوال میں اتنا بڑا کام ہوا کہ وہ ساہیوال میں وہ اتنے سارے بچے ہمارے غفلت سے سامنے غفلت سے، کوئی حادثہ نہیں، کچھ نہیں، غفلت۔ ایک تو حادثہ ہوتا ہے نا، جو ہم پھر بھی کہہ دیتے چلو یہ اللہ کا ویسے لکھا ہوا تھا، تو غفلت سے، پراپر غفلت، ثابت شدہ غفلت سے بچے مر جاتے ہیں اکٹھے، اجتماعی طور پہ اتنے سارے بچے مر جاتے ہیں۔ اب جو اس کی تعداد ہے ان بچوں کی، اس کے اوپر بھی شک و شبہ رہتا ہے۔ پاکستان کے کبھی بھی اعداد و شمار ایسے موقعوں پہ پورے نہیں ہوتے۔ سوالات سنیں، اس میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ، صحیح کہہ رہے ہیں، اور بہت ساری باتوں کے جوابات بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی غور رکھیے گا۔ پہلے جوابات جو مل رہے ہیں ان کی بات کر لیں کہ نواز شریف ایک برانڈ ہے، نواز شریف ایک وہ کیا کہتے ہیں پراپر لیڈر ہے، پوری ایشیا کا سب سے بڑا۔ اس کا جواب مل گیا کہ اس نے حکومت کیوں نہیں لی تھی۔ یہ تو میری پرسنل رائے ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب دوسرے جو سوالات اٹھ پڑے ہیں، وہ یہ اٹھ پڑے ہیں جو بی بھائی نے بھی اٹھائے۔ اب ان کے جواب بہت ضروری ہیں۔ اگر تو یہ واقعی اسی طرح ہے کہ بھی اس حکومت کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت تو سامنے آنی چاہیے نا، جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لوگ اندر کیے ہوئے گھنٹے میں باہر نکال دیے، وہ طاقت تو سامنے آنی چاہیے نا، وہ کون سی ہے؟ اگر وہ ہم سامنے نہیں آئے گی تو لوگوں کے ذہنوں پہ ایک اور شک بھی پڑ جائے گا، بہت زبردست قسم کا شک پڑے گا، اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات جاتی ہے کہ یہ جو عمران خان شور کر رہا ہے کہ میں نے مذاکرات ان کے ساتھ کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہے، تو پھر جناب یہ کتے بلے جو بھونک رہے ہیں، ان کی باتوں میں جو وزن پڑ رہا ہے، وہ بار بار ان کی ریٹنگ ہائی ہو رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ ان کی ریٹنگ آپ خود اوپر کروا رہے ہیں، تو بہرحال یہ باتیں بڑی دور چلی جائیں گی۔ اس کا جو انویسٹمنٹ کی ہے نا اس کے پچھلوں نے، وہ انویسٹمنٹ بھی بڑی کارآمد ہو جائے گی جیسے آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر مریم نواز صاحبہ اگر ایسے کام کرنا پڑا ہے تو آپ نہ کریں، آپ پلیز نہ کریں۔ اگر آپ نے کرنا ہے کام، آپ بہت محنت کر رہی ہو، اسے پانی پھیر دیں گے، پھر ہی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی۔ آپ کے اپنے لوگ ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہ میں گروپس میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نواز شریف سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں ملتا۔ یہ گلے لوگوں کو دادا کریں آپ۔ ملک کا کتنے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، وہ گروپوں میں بیٹھ کے کوئی کہتا ہے جی میں اس کا کوآرڈینیٹر ہوں مریم نواز کا، کوئی کہتا ہے جی میرے ساتھ بیٹھ کے سامنے بات کیوں نہیں کرتا نواز شریف، کوئی کہتے ہیں سارے مل کے چلتے ہیں نواز شریف سے بات کرتے ہیں، تو ملک کس چکر میں کھڑا ہوا ہے، اندازہ کریں۔
میں درخواست کروں گا مریم نواز صاحبہ کو، اگر ایسی کام کرنا پڑ رہا ہے نا آپ کو تو میرے بنی فرمائیں. جب آپ کو پتا چلا تھا کہ لوگوں کو چھوڑ دیا، باعزت بری کر دیا اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ مجھے کرا دی گئی ہیں، آپ کو چاہیے تھا دوبارہ گاڑی پکڑتی، وہاں پہ آتی، یا وہاں پہ آپ ریزائن دیتی، یا وہ بندے اندر ہوتے. جس دن آپ ایسے کام کرنا شروع کریں گے پھر یہ کر سکیں گے، ورنہ آپ ایک اینٹ آج لگائیں گے، کل صبح آئیں گے وہ اینٹ اٹھا کے پھینکی ہوگی. آپ 100 اینٹیں لگائیں گے، نیکسٹ ڈے آئیں گی تو 100 اینٹیں اتار کے پھینکی ہوں گی. وہی اینٹیں اگر آپ نے بار بار لگانی ہے تو میرے بھی پلیز خدا کا نام نہ لگائیں. اپنے باپ کا نام بھی جو بنا ہوا ہے وہ بھی خراب نہ کریں، دوسری چیزیں نہ کریں. اگر کرنا ہے جیسے آپ دلیری سے کام کر رہی ہو، دلیری سے لڑتی ہو، سارا کچھ کرتی ہو، صحیح طرح کھول کے لڑو. اگر آپ کو پتا چلا تھا کہ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، گاڑی پکڑتی فوراً واپس آتی، یا پھر وہ بندے واپس اندر جاتے یا پھر آپ ریزائن کر دیتی. یہ جب تک نہیں کریں گے نا، یہ نہیں آپ کو جینے دیں گے، نہ کام کرنے دیں گے. میں دوستوں باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے. ایسے ایک اور بیٹا اس ٹاپک پہ بڑی باتیں ہونے والی، لیکن بعد میں کریں گے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مکس اپ ہو جائیں گی ساری. تو میں چاہتا ہوں کہ ون پہ ون کرتے ہیں. اگلے کسی ویلاگ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.